السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگان دین، معزز سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 4 اپریل بروز بدھ چوراہٹ نئی بستی پڑاؤ میں یہ ایک دینی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعمالیوں کا سد باب ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعقیدگیوں کو اصلاح میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہاں ہم قرآن و سنت کو سیکھنے کے لیے، قرآن و سنت کو کوئی نشر و اشاعت کے لیے اور قرآن و سنت کی باتیں سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ مجلس، یہ اجلاس، یہ ہمارا بیٹھنا، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے، بڑا پیارا لگتا ہے اللہ کو۔ ان مجلسوں میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے پاک باز بندوں میں کرتا ہے، اور پاک باز بندوں میں کر کے اللہ رب العالمین ان مجالس میں بیٹھنے والوں کا مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں، اور جو لے کر کے جائیں کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ صرف سن لینا،
صرف مقررین کی باتوں کو سن لینا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ بہت بڑے خسارے اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے علاقے میں ایک نظر اٹھا کر کے دیکھیں، معلوم ہوگا کہ بدعمالیوں کا اٹھا مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ معلوم ہوگا لوگ کتنی گمراہیوں میں، قرآن و سنت کے مخالف کتنے ایسے کام، کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، جن کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، جن کو ہمارے اسلاف نے نہیں کیا، آج ہم اس کو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے الفت کرتے ہیں، اور ہمارا اس بات پر پختہ ایمان ہے، ہمارا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ اگر جس بندے کے اندر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو، اس بندے کے اندر اور اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ ہمارا سب سے دنیا کی سب سے بڑی متاع پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اندر اگر اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، اپنی بیویوں یا اپنے شوہروں، اپنی بلڈنگوں، اپنی تجارتوں اور ساری چیزوں سے زیادہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے تو یہ جان لو کہ یہ تمہارے لیے خاص خسارہ ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ، انتظار کرو اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو نازل کرے۔ تو پیارے نبی کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، وہی پیارے نبی جن سے محبت ہمارا جزو ایمان ہے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بدعقیدگیوں کے ماحول میں مبعوث ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں تھی، جہاں اپنے معبود حقیقی کی پہچان نہیں تھی، اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں، اس علاقے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اللہ اپنے پیارے نبی کے اوپر قرآن مقدس کو نازل فرماتا ہے، اس قرآن مقدس کے ذریعے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پھیلی ہوئی بدعقیدگیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ معلوم ہوا اصلاح کرنے کا ایک ذریعہ، اصلاح معاشرہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن مقدس کی آیات کو پڑھ کر کے، قرآن مقدس کی آیات کا ترجمہ بتا کر کے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کر کے ہم لوگوں میں اصلاح کر سکتے ہیں، لوگوں میں پھیلی ہوئی بدعقیدگیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں یہی نہیں پتا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر کے آئے تھے، جو ہدایت اور رہنمائی لے کر کے آئے تھے، جس سیدھے راہ پر پیارے نبی نے ہمیں گامزن کیا تھا، اس راستے کو کہاں سے حاصل کیا جائے، اور راستہ اور روٹ اور طریقہ کہاں سے ملے، آج مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، آج مسلمان ان باتوں سے جاہل ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے عقیدے کو، ہم اپنے معاملات کو کہاں سے سیکھیں، ہم ہدایت کہاں سے حاصل کریں؟ ہمیں ہدایت وہیں سے ملے گی جہاں سے پیارے نبی نے مشرکین مکہ کو ہدایت دی تھی، جہاں سے پیارے نبی نے مشرکین مکہ کی رہنمائی کی تھی، جہاں سے پیارے نبی نے لوگوں کو بدعقیدگیوں سے نکال کر کے سیدھے راہ پر لگایا تھا۔ وہ کون سا ذریعہ تھا؟ وہ کون سا طریقہ تھا؟ ایک واحد ذریعہ تھا، اللہ رب العالمین نے جو قرآن پیارے نبی کو دیا تھا، اس قرآن کی روشنی میں، اس نور کی روشنی میں، اس کتاب کی روشنی میں پیارے نبی نے لوگوں کی اصلاح کی تھی۔ اور آج بھی قرآن چیخ کر کے کہتا ہے،
آج بھی قرآن چیلنج کرتا ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کو اپنا رہنما مان لو، قرآن کو اپنا رہبر مان لو، قرآن کو اپنا راستہ دکھانے والا مان لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، تمہیں ہدایت دنیا میں ملے گی، اللہ کے ہاں جنت ملے گی۔ آئیے جو میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ پڑھی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیا اللہ نے فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے پیارے نبی پر، یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو سیدھے راہ پر چلنا چاہتا ہے، جس کو اس بات کی تڑپ ہے کہ ہمیں اور راستہ مل جائے جو نبی نے سکھایا ہے، اس راستے کی رہنمائی ہو جائے جو سیدھا ہمیں جنت کی جانب لے جاتا ہے، اس راستے کی جانب اگر رہنمائی ہو گئی، اس راستے کی تڑپ ہے تو قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن چیخ کر کے کہتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جسے تڑپ ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے ہدایت ہے۔ آئیے ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں، قرآن مقدس سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایک ہو جاؤ، منتشر نہ ہو، ایک ہو جاؤ، ایک میں طاقت ہے، اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد ہو مسلمانوں کا، مسلمان متحد ہو جائیں، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ہلا نہیں سکتی، مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، قرآن کو مان لیں، نبی کی حدیث کو مان لیں، نبی کو اپنا رہبر مان لیں، مسلمانوں کو کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ قرآن چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، مومن تو ہو جاؤ، تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، مومن تو ہو جاؤ، تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، مومن بن کر کے دکھاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن و سنت کو تھام لو، قرآن و سنت کو اپنا رہبر مان لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ یاد رکھنا، فرقوں میں نہ بٹنا، جماعتوں میں نہ بٹنا، گروہ بندیاں نہ کرنا، پارٹی بندیاں نہ کرنا، کوئی 10 لوگ کو لے کر کے الگ ہو گیا، کوئی 5 کو لے کر کے الگ ہو گیا، کوئی 15 کو لے کر کے الگ گیا۔ آج تو ہر آدمی اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے، ہر آدمی الگ ہونا چاہتا ہے، اپنی شناخت بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ بنتا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو عہدے اور منصب کی لالچ کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو۔ یہ بات یاد رکھو، جب تم لوگ جماعت میں تھے، فرقوں میں تھے، اللہ رب العالمین کے دین سے بیزار تھے تو جہنم کے گڈھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کر دی اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تمہیں جہنم کے گڈھے سے نکال کر کے ہدایت عطا فرمائی۔ اور اس قرآن و سنت پر عمل کرتے رہو، لعلکم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کہاں ملے گی؟ ہدایت قرآن سے ملے گی، ہدایت نبی کے فرمان سے ملے گی۔ آئیے قرآن مقدس سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن یہ مقدس مہینہ جو ابھی 2 مہینے کے بعد آنے والا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اسی میں قرآن مقدس کا نزول ہوا، قرآن مقدس نازل رمضان المبارک میں کیا گیا۔ اور کیا اللہ نے فرمایا؟ یہ کتاب جسے ہم نے رمضان میں نازل کیا ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دیتی، وبینات من الہدی والفرقان، یہی نہیں کہ صرف لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، وبینات من الہدی والفرقان،
اور یہ ہدایت کو واضح کرنے کے بعد اس کتاب کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ کتاب باطل کے راستے پر قدغن لگاتی ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے باطل کون ہے، باطل کا راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور فراڈ کیا ہے۔ اصل کو واضح کرتی ہے اور فراڈ کو بھی واضح کرتی ہے۔ اسی لیے اس قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھیے، آپ کو معلوم چلے گا کہ مومنین کا راستہ کون ہے، مومنین کا راستہ کون ہے اور منافقین کا راستہ کیا ہے، رحمان کا راستہ کون ہے، شیطان کا راستہ کون ہے۔ رحمان کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو، شیطان کے راستے پر عمل کرنا چاہتے ہو تو شیطان کی باتوں پر عمل کرو۔ تو ہدایت کہاں ملے گی؟ ہدایت ہمیں قرآن سے ملے گی اور پیارے نبی کی حدیث سے ملے گی۔ ایک حدیث پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تم لوگوں کے درمیان سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم لوگوں کو، اے میرے صحابہ، تم لوگوں کو میں دو چیزیں دے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، ان دونوں چیزوں پر عمل کرو گے، ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کون کون سی چیز ہے، کون کون سا راستہ بتاتے ہیں، کون کون سی چیز اللہ کے نبی بتا کے جا رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کتاب اللہ و سنتی، ایک میری، ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ دوسرا کیا ہے؟ وسنتی، میری سنت کو تھامے رہو، میرے طریقے کو تھامے رہو، میرے باتوں پر عمل کرو۔ یہ دونوں چیزیں تمہیں راہ راست سے کبھی بھی بھٹکا نہیں سکتی۔ معلوم ہوا ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے تو قرآن کی طرف جانا پڑے گا اور حدیث کی طرف جانی پڑے گی۔ اور قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر ہم کسی اور کی جانب ہدایت تلاش کرنا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا اور ہدایت کسی اور کے راستے میں ملے گی، تو اللہ کی قسم میں بتا دوں قرآن اور حدیث کے علاوہ کہیں اور ہدایت مل نہیں سکتی۔ قرآن اور حدیث ہی ہدایت کا منبع، ہدایت کا محور، ہدایت کا مصدر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن و سنت کی اتباع کریں۔ قرآن و سنت، جب قرآن و سنت ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں جو ہمارے درمیان احادیث موجود ہیں، اس کے پڑھنے سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ تو کیوں نہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی دونوں کی پیروی کریں، اسی دونوں کی باتوں کی اتباع کریں اور ہم جنت کے راستوں کو اپنے لیے ہموار کر لیں۔ قرآن و سنت کی اتباع کیوں؟ قرآن و سنت کی اتباع کیوں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہدایت ملے گی کہاں سے؟ معلوم ہوا کہ ہدایت ملے گی قرآن سے، ہدایت ملے گی پیارے نبی کی باتوں سے، پیارے نبی کی حدیث سے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی بتا دوں، آج کل واٹس ایپ، ٹویٹر اور دیگر میسنجر کے ذریعے سے بہت سارے ایسے میسیجز آتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات یہ ارشاد فرمایا اور اس میں لمبی چوڑی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ جب تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نے اپنی طرف سے کچھ مقولہ بنا کر کے حدیث کے نام کے ذریعے سے پیارے نبی کی طرف منسوب کر کے اسے بھیجا ہے، تو ایسی چیزوں پر عمل کرنے سے ہم گمراہ ہوں گے۔ اسی لیے جب کوئی حدیث آئے اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء کی طرف رجوع کرو، علماء سے پوچھو کیا یہ حدیث صحیح ہے، کیا اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دوں، حدیثوں کی شکل میں بہت ساری حدیثیں موضوعات کی شکل میں ہیں، بہت ساری حدیثیں ضعیف کی شکل میں ہیں۔ اگر یہ موضوع حدیثیں اور ضعیف حدیثوں کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں اور
ضعیف اور موضوع حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کا تیہ اور پاچا ہو جائے گا، جیسا کہ آج واٹس ایپ اور ٹویٹر کے ذریعے سے موضوع احادیث اور ضعیف احادیث کو پھیلایا جاتا ہے اور اسی کو لوگ جان کر کے دین سمجھتے ہیں، شریعت سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہی دین سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقی دین کیا ہے؟ حقیقی دین وہ دین ہے جو صحیح حدیث کی شکل میں موجود ہے، جس صحیح حدیث پر ہمارے علماء محدثین نے کام کیا ہے، امام المحدثین اور اسی طریقے سے دیگر علماء نے جو کام کیا ہے، ان علماء کی تصحیح اور تضعیف پر بھی نظر رکھیں۔ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو علماء کی طرف رجوع کریں، تب معلوم ہوگا کہ حدیث پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہر ضعیف اور موضوع حدیث کو بیان کر دیا جائے اور کہا جائے یہ پیارے نبی کی حدیث ہے، نہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، کوئی ضعیف حدیث بیان کرتا ہے، موضوع حدیث بیان کرتا ہے اور بعد میں اس کو بتاتا بھی نہیں کہ یہ موضوع اور ضعیف ہے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے وعید؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری جانب جھوٹی بات منسوب کر کے یہ بولتا ہے، میری جانب جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے اور میری کہی ہوئی بات نہیں ہے، تو یہ سمجھ لے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہدایت اور اتباع قرآن و سنت سے کیوں ضروری ہے؟ اور ہدایت اور اتباع جب قرآن و سنت سے ملے گی تو کیا تبھی ہمارے لیے جنت ہے، یا کسی اور راستے کی اتباع کر لیں تو ہمارے لیے جنت ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی اتباع میں ہی آپ کے لیے نجات ہے، کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ نجات کا نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہے قرآن و سنت کی اتباع کیوں؟ اس تعلق سے، وقت چونکہ کم ہے، اس تعلق سے میں نے 10 پوائنٹس نوٹ کیے ہیں۔ 10 پوائنٹ کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن و سنت کی اتباع کیوں دوسری چیزوں کی اتباع نہیں۔ پہلا پوائنٹ، قرآن و سنت کی اتباع کیوں؟ قرآن مقدس آپ پڑھیے، آپ کو بے شمار مقام پر یہ بیان ملے گا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وحی کی اتباع کرو۔ کس چیز کی اتباع کرو؟ وحی کی اتباع کرو۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو پہلی وحی کہاں آئی تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ پہلی وحی کہاں آئی تھی؟ غار حرا میں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ یہ وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی کے اوپر غار حرا سے شروع ہوتا ہے اور یہاں اللہ کے نبی کے اوپر پہلی وحی آئی اور یہیں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول یعنی جبریل امین کی شکل میں اللہ کا قاصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے آتا اور آپ کو اللہ کا پیغام سناتا، اور وہ اللہ کا پیغام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ یا اپنے معاشرے میں اپنے ماننے والوں کو سنایا کرتے تھے۔ وحی کی اتباع کا حکم قرآن دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کرو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو جس کو اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اپنے دوستوں کو، اپنے جان پہچان والوں کی باتوں کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اتباع ہو تو
اس قرآن کی ہو جو قرآن پیارے نبی کے اوپر نازل کیا گیا. اور وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں، اپنے ماتحتوں یا اپنے ٹچ میں لوگوں کی باتوں کی اتباع نہ کرو جب تک کہ وہ قرآن کے مطابق حکم نہ دیں. اگر قرآن کے مطابق حکم دیتے ہیں، قرآن کے مطابق باتیں بیان کرتے ہیں تو آپ کو لینا ہی لینا ہے. اگر قرآن کے مخالف باتیں بیان کرتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اپنے دوستوں یا اپنے ٹچ میں ہونے والے لوگوں کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وحی کی اتباع میں ہی ہدایت ہے. اچھا، وحی کی اتباع کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ قرآن مقدس سورہ نجم اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن میں جو قرآن وحی کی شکل میں پیارے نبی کے اوپر نازل کیا گیا، اس قرآن کی اس وحی کی اتباع کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ پیارے نبی جو بات بولتے ہیں وہ بات اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، جبریل امین کے ذریعے سے پیارے نبی کے اوپر نازل ہوتا ہے. اتباع قرآن و سنت کی کیوں؟ دوسرا پوائنٹ، قرآن و سنت کی اتباع اس لیے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز معصوم نہیں ہے، کوئی چیز غلطی سے پاک نہیں ہے. قرآن غلطی سے پاک، نبی کی احادیث غلطی سے پاک، کیونکہ اللہ نے اپنی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن ایسی کتاب ہے جس قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو صحیح ہمارے درمیان موجود ہیں، اس احادیث میں کوئی شک نہیں ہے. اس احادیث پر ہم عمل کریں گے کیونکہ یہ معصوم ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، کہ جو ذکر ان کے اوپر نازل کیا گیا، جو کتاب نازل کی گئی، جو قرآن نازل کیا گیا، یہ قرآن کو، یہ اللہ کی پاکیزہ کتاب کو کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ کتاب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. لما جاء، جبکہ یہ کتاب آپ کے پاس آ چکی ہے، یہ ہدایت آپ کے پاس آ چکی ہے، اس کے بعد بھی کچھ لوگ اس کتاب کی اتباع نہیں کرتے، اس کتاب کو، اس ذکر کو مانتے نہیں ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن و سنت کی اتباع اس لیے کرنی ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت معصوم ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں. اچھا، قرآن تو اللہ نے معصوم ہونے کی ذمہ داری خود لی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیسے غلطیوں سے پاک ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان کرتے تو میں اس حدیث کو لکھ لیتا، لیکن جب میں لکھنے کا عادی ہو گیا تو کچھ لوگ کہنے لگے آپ پیارے نبی کی ہر باتیں نہ لکھا کیجئے، کیونکہ پیارے نبی کبھی غصے میں بولتے ہیں، کبھی خوشی کے عالم میں بولتے ہیں، اور آپ سب کچھ لکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں یہ بات میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمرو، اے عبداللہ، یہ بات غور سے سننا، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا. میں جو تم لکھ رہے تھے اسے لکھتے رہو، کیونکہ میں چاہے غصے کی حالت میں بولوں، چاہے خوشی کی حالت میں بولوں، کسی حالت میں بھی میری زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، وہ سچ نکلتا ہے. پیارے نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ سچ ہے، حق ہے.
آپ کی زبان سے نکلنے والا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر شک ہو، جس کی اوپر شک کی انگلی اٹھے۔ پیارے نبی کا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم پیارے نبی کی ہر بات کو مانتے ہیں، اور ہم اپنا امام کس کو مانتے ہیں؟ ہم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام، اپنا رہبر مانتے ہیں، جو دنیا کے سارے لوگوں کے امام ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوں گے، اور ہم لواء الحمد کے نیچے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد کے نام سے، اسی کے نیچے انشاءاللہ ہم جگہ پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی کا حشر کے میدان میں بھی ساتھی بنا دے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، قرآن اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور رسول کی اطاعت کے حکم دیتا ہے، اور کسی کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا اور ڈرتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ڈرتے رہو نبی کی مخالفت کرنے سے، ڈرتے رہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرنے سے، نبی کی باتوں کی خلاف ورزی کرنے سے۔ اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کی اتباع کرو، رسول کی شریعت کی، رسول کی حدیث کی اتباع کرو۔ اس کے علاوہ کسی اور شریعت، کسی اور چیزوں اور کسی اور کے قول اور فعل کی اتباع کرنے کا اور اطاعت کرنے کا قرآن نہ حکم دیتا ہے، نہ حدیث حکم دیتی ہے۔ اسی لیے ہم قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول تمہیں جس چیز کی طرف بلائیں، جس بات کا حکم دیں، اللہ اور اس کے رسول اس بات کو سر تسلیم خم کر لو، اس بات پر آمنا و صدقنا کہہ لو۔ نبی کا حکم آ گیا، نبی کا آرڈر آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، پھر کسی کا قول و فعل نہیں چلے گا، کسی کا قول و قرار نہیں چلے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ کے امام ہیں اور امام دار الہجرہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، اور درس دینے کے دوران کہتے ہیں اے لوگوں، اے میرے شاگردوں، سنو، ہر آدمی کا قول لیا جا سکتا ہے، ہر آدمی کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کے، سوائے اس قبر والے کے، ان کے ہر قول کو لیا جائے گا، کسی قول کو ٹھکرایا نہیں جائے گا۔ پیارے نبی کے ہر قول کو لیا جائے گا، اور دیگر لوگوں کے قول کو لیا بھی جا سکتا ہے، ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا، قرآن و سنت کی اتباع کیوں؟ چوتھا پوائنٹ، قرآن سنت کی اتباع اس لیے ضروری ہے کیونکہ پیارے نبی جب اس دنیا سے جا رہے تھے، جب جا رہے تھے اس وقت پیارے نبی نے وصیت کی تھی، پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا حجۃ الوداع کا موقع ہے، سن 10 ہجری کا موقع ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں میدان عرفات میں، صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، ترکت فیکم شیئین، میں تم لوگوں کے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں باقی رکھے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک میری اللہ کی کتاب ہے، ایک معبود حقیقی کی کتاب قرآن مقدس ہے، دوسری میری سنت ہے، دوسری میری شریعت ہے، دوسری میری تفسیر حدیثوں کی شکل میں ہے۔ اس دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی کی آخری وصیت ہے کہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا، ان کے علاوہ ساری چیزوں کو ترک کر دینا، ان کے علاوہ کسی چیزوں کو نہ تھامنا، کسی چیزوں کو تھامنے کی تلقین نہیں کی، صرف 2 چیزوں۔ اچھا، قرآن و سنت کی اتباع کیوں؟ قرآن و سنت کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے
پیارے نبی جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کا اعلان کرا دیا، اس بات کو لوگوں کے درمیان اعلان کرا دیا کہ اے لوگو، شریعت محمدی کے علاوہ کوئی شریعت نہیں چلے گی، شریعت محمدی پر عمل ہوگا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شریعت چلے گی، کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی۔ اسی لیے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں شہادتین کے اقرار کے بعد یہ کہا کرتے تھے، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن خير الحديث كتاب الله، سب سے بہتر بات، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بری ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ صرف اور صرف میری شریعت چلے گی، میری شریعت کا ڈنکا بجے گا، کسی اور کا کی شریعت، کسی اور کی قانون، کسی اور کا طریقہ نہیں چلے گا، کسی اور کے طریقے پر عمل کرنے والا گمراہ ہوگا، کسی اور کے طریقہ پر عمل کرنے والا جہنم کے راستے کی جانب قریب ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں۔ کیا؟ ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں، اور دو دائیں اور دو بائیں کھینچتے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں، اے لوگو، اس سیدھی لکیر، اس سیدھی لائن پر چلنے والا جنت سے قریب ہوگا، اور ان دونوں راستوں، یہ دو دائیں اور بائیں چار راستے ہیں، ان چاروں راستوں پر اگر چلو گے، ان چاروں راستوں پر چلو گے تو جان رکھو یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان ان چاروں راستوں کے اوپر لے جانا چاہتا ہے، چاروں راستوں کی جانب گامزر کرانا چاہتا ہے، چاروں راستوں کی جانب تمہیں لے جانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ان سیدھے راستے پر چلو جو میرا راستہ ہے، میرے صحابہ کا راستہ ہے، جو راستہ قرآن دیتا ہے، جو راستہ حدیث دیتی ہے۔ قرآن و سنت کی اتباع کیوں؟ قرآن و سنت کی اتباع اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن و سنت ہی پر جزا اور سزا کا معیار ہے۔ قرآن و سنت کی اتباع کریں گے تو اسی قرآن و سنت کی اتباع میں ہی قیامت کے دن جزا اور سزا کا معیار ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن پر عمل کیا ہے، نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، تو آپ کی جزا اور سزا جب اللہ رب العالمین کے ہاں حساب و کتاب ہوگا، آپ نے قرآن و سنت پر عمل کیا ہوگا تو اسی صورت میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور کا راستہ اپنایا ہوگا تو کبھی صحیح راستے کی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ یہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جنت میں لے جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی اتباع کرنے سے آدمی گمراہ ہوگا اور جہنم سے قریب ہوگا۔ کتاب و سنت کی اتباع کیوں؟ کتاب و سنت کی اتباع اس لیے ضروری، ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں صراط مستقیم کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستے پر چلنے کا حکم نہیں دیتا، اور صراط مستقیم قرآن و سنت کے ذریعے سے ملے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کی اتباع نہ کرو، راستوں کی اتباع نہ کرو، راستے کی اتباع کرو، راستوں کی اتباع نہ کرو، راستے کی اتباع کرو۔ اللہ نے کہا راستے کی اتباع کرو، ایک راستہ
جو قرآن راستہ دیتا ہے، راستوں کی اتباع نہیں، راستوں کی اتباع پر صراط مستقیم نہیں ہے، راستے کی اتباع پر صراط مستقیم ہے۔ 8واں پوائنٹ، قرآن و سنت کی اتباع کیوں؟ قرآن و سنت کی اتباع اس لیے کہ فرقہ ناجیہ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرقے کو فرقہ ناجیہ قرار دیا، جس اصول اور ضابطے پر چلنے والے کو جنتی قرار دیا، ان راستوں کی اتباع اور ان پر چلنے والوں کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے جن فرقے کو ناجی فرقہ اللہ نے قرار دیا، ان فرقے والے، ان گروہ والے کون سے عقیدے، کون سی جماعت اور کون سی کتاب پر چلا کرتے تھے، اس عقیدے کو اور اس راستے کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس راستے کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی حدیثوں پر چلتے تھے اور آپ اللہ کے قرآن کی اتباع کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس میں صحابہ کی اتباع کرنے، صحابہ کے جیسا ایمان لانے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے صحابہ کے راستوں کی اتباع کرو، صحابہ نے جیسا ایمان لے آئے، صحابہ کے جیسا ایمان لے آؤ، راستہ ہموار ہے، جنت تمہیں ملے گی۔ 9واں راستہ، 9واں طریقہ، کیوں ہمارے لیے اتباع ضروری ہے، کیوں ہمارے لیے قرآن و سنت کی اتباع ضروری ہے؟ قرآن و سنت کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ جب دو فریقوں میں تنازع ہو جاتا ہے، دو فریقوں میں لڑائی اور جنگ چھڑ جاتی ہے، دو فریقوں میں جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ان اختلاف کے خاتمے کے لیے اللہ نے کسی اور اصول کو نہیں بتایا کہ فلاں کی طرف چلے جاؤ، فلاں راستہ اختیار کر لو، تمہارے اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ایک اصول دیا، اللہ نے ایک ضابطہ دیا کہ اس ضابطے پر عمل کرو، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور ضابطہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی اتباع کرو، قرآن و سنت کی جانب اپنے مسئلے کو لوٹاؤ، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ ان تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب مسئلے کھڑے ہو جائیں، جب تنازع ہو جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائیں، ان لڑائی جھگڑے کا آپسی کوئی حل نہیں نکلتا تو پیارے نبی کی سنت کی طرف اپنے مسئلے کو لوٹاؤ، اللہ کے کلام کی طرف لوٹاؤ، پیارے نبی کی سنت کی طرف لوٹاؤ۔ پیارے نبی نے کیسے فیصلہ کیا، اللہ نے کیسے فیصلہ کرنے کا حکم صادر فرمایا، ان کو اپنے سامنے رکھو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارے مسئلے میں کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں رہے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی اتباع ضروری ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرو گے، صرف مسئلے میں پیچیدگی ہوگی، صرف مسائل کھڑے ہوں گے، صرف اختلاف بڑھے گا اور اختلاف ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اور قرآن کی طرف جاؤ گے، نبی کی حدیث کی طرف جاؤ گے، آپ کا اختلاف ختم ہو جائے گا، میل محبت ہو جائے گی، اختلاف ختم ہو جائے گا، دل مل جائیں گے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور آخری، قرآن و سنت کی اتباع کیوں؟ قرآن و سنت کی اتباع اس لیے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے جو شریعت مطہرہ ہمیں دی ہے، اس شریعت مطہرہ میں کسی چیز کی پیچیدگی نہیں، سارے مسائل واضح ہیں، قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے، قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہے۔ کوئی بھی مسئلہ کھڑا کر کے دیکھو، قرآن
آپ کا کو اس کا حل بتائے گا، نبی کی حدیث اس کا حل بتائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ، شریعت مطہرہ کی طرف آ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، دنیا میں بھی سرخرو رہو گے، آخرت میں بھی سرخرو رہو گے، کیونکہ ایسا قانون، ایسا ضابطہ، ایسا اصول کسی اور شریعت میں، کسی اور دین میں، کسی اور کے بنائے ہوئے طریقے میں نہیں ہے، کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا، صرف پیارے نبی کی سنت میں ملے گا اور اللہ کے کلام میں ملے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اس دونوں آیتوں میں اللہ یہ فرماتا ہے اللہ نے قرآن کے اندر جو بھی نازل فرما دیا وہ بالکل واضح ہے، بالکل صاف ہے۔ کچھ باتیں تو اللہ نے تفصیلاً بیان کی ہے، کچھ باتیں اجمالاً بیان کی ہے۔ ان اجمالی باتوں کا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے نبی کو قرآن دیا تھا، اللہ نے نبی کو قرآن دیا تھا اور ساتھ ہی میں نبی کو ایک اس کی تفسیر بھی دی تھی، نبی کو اس کو بیان کرنے کے لیے ایک وضاحت بھی بیان کی، ایک وضاحت بھی اتاری تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار سنو، غور سے سنو، مجھے قرآن دیا گیا ہے، مجھے اللہ نے قرآن دیا ہے اور اسی کے ساتھ اسی کے مثل ایک اور کتاب دی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے میں بیان کرتا ہوں مسائل جو اجمالی مسائل قرآن کے اندر ہیں، میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں، میں اس کی توضیح کرتا ہوں، ان مسائل کو واضح کرتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے میرے ماننے والوں کو کسی طرح کی پیچیدگی نہ ہو، کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہ ہو، سارے مسائل قرآن پر پیش کریں تو حل ہو جائے، سارے مسائل میری سنت پر پیش کریں تو حل ہو جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی اتباع ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طبرانی کی روایت ہے ایک بات اور واضح فرما دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی چیز بیان کرنے سے چھوڑی ہی نہیں ہے جو چیز جنت سے قریب کرتی ہے اور جہنم سے دور کرتی ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا اور نبی نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے جنت چاہتے ہو، جنت کے راستے کو چاہتے ہو تو قرآن و سنت کی اتباع کرو اور کسی کے راستے کی اتباع مت کرو، تمہیں جنت ملے گی، دنیا کے اندر بھی سرخرو رہوگے، دنیا کے اندر بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، چاہے ہمارے امام ائمہ اربعہ موجود ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ، ان چاروں ائمہ جو مشہور ائمہ ہیں، ان کے علاوہ جتنے ائمہ ہیں، ان سب کو کا ہی قول ہے کہ جب قرآن کی بات آ جائے، جب حدیث کی بات آ جائے، میری بات کو چھوڑ دو، میرے قول کو چھوڑ دو، میرے طریقے کو چھوڑ دو، کیونکہ میرا طریقہ وہی ہے جو پیارے نبی کا طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری کوئی بات آئے اور میری بات کے سامنے کوئی نبی کی حدیث آ جائے تو میری باتوں کو ٹھکرا دو، میری باتوں پر عمل نہ کرو، کیونکہ میں کوئی چیز آج کہتا ہوں اور میری رائے کوئی آج ہوتی ہے، کل میری رائے بدل جاتی ہے، اور پیارے نبی کی جو رائے کل تھی وہی آج رہے گی، وہی قیامت تک رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں، اے اللہ سب سے پہلے ان پر مجھے عمل کرنے اور پھر سامعین اور جہاں تک میری باتیں پہنچ رہی ہیں، آواز پہنچ رہی ہیں، ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، میری ماؤں اور بہنوں کے اندر بھی بہت ساری غلط باتیں موجود ہیں، بدعقیدگیاں موجود ہیں، وہ بھی اپنے مسائل کو، اپنی باتوں کو قرآن و حدیث پر پرکھیں، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو علماء کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ ان کے مسائل بھی حل ہوں گے اور ہم اللہ کے قریبی اور اللہ کے مقرب بندے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا شہدائی بنا دے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اے اللہ ہم سب کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ
تک رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو وہی منہج، وہی طریقہ جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے، اسی طریقے کو لیے ہوئے خاتمہ ہو۔ اے اللہ تو ہمارے آخری سانس جب اس روح سے نکلے تو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔